ایک دوسرا باب اس کے بعد ہے باب الدلیل علی من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا وان ارتکب المعاصی الکبائر۔ اس باب میں بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث مبارک پیش کی ہے اس کا اصل مقصد مرجیہ کا بھی رد، اسی طریقے سے روافض، خوارج اور معتزلہ کا بھی رد کرنا مقصود ہے، اور اہل سنت والجماعت کے اس عقیدے کو ثابت کرنا مقصود ہے کہ جب مومن بندہ شہادتین کا اقرار کر لیتا ہے، اعمال کو اختیار کرتا ہے، گناہ ہو بھی جائے تو اگر توبہ کرتا اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، توبہ نہیں کرتا انتقال ہو گیا تو اللہ چاہیں گے تو پکڑ کریں گے، چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن وہ ہمیشہ جہنم میں معصیت کی وجہ سے نہیں رہے گا، اور نہ گناہ کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہوگا، گناہ کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج بھی نہیں ہوگا۔ اس حدیث حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایمان کا مزہ اس شخص نے چکھ لیا جو اللہ کی ربوبیت اور اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر دل سے راضی ہو گیا، دل سے راضی ہو گیا۔ یہ حدیث مبارک بہت اہم ہے کہ قبر کے سوال جواب کو یاد دلاتی، کیونکہ قبر میں انہی 3 چیزوں کا سوال ہوگا اور انہی جوابات پر کامیابی کا دار و مدار ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس تعلق سے تائید بھی ہے کہ انطقوا السنتکم قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وان اللہ ربنا والاسلام دیننا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا فانکم تسألون عنہا فی قبورکم۔ اسی طریقے سے اس حدیث میں منزل مقصود جو مومن کا ہے اس کا بھی بیان ہے، اور وہاں تک پہنچنے کا راستہ بھی بتایا گیا ہے، اور اس راستے کے رہبر اور رہنما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ اللہ کی رضا منزل مقصود ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ دین اسلام، اور اس کے آخری رہبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات ہیں۔ گویا کہ ایک طالب نجات کو جتنی چیزوں کی اس راستے میں ضرورت پڑ سکتی ہے ان تمام چیزوں کا بیان اس حدیث مبارک میں موجود ہے۔ ذاق طعم الایمان، یعنی ایمان درست ہو گیا، دل کو اطمینان اور سکون حاصل ہو گیا، یہ مطلب ہے۔ ایمان اس کے رگ و ریشے میں سما گیا، اسی وجہ سے عبادت اس کے لیے آسان ہو گئی، اور دلی اعتبار سے بھی وہ عبادت سے لطف اندوز ہونے لگا، دلی اعتبار سے بھی وہ عبادت سے جو ہے لطف اندوز ہونے لگا۔ اب اگلا باب دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب بیان عدد شعب الایمان وافضلها وادناها وفضیلۃ الحیاء وکونہ من الایمان۔ وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله رحمة واسعة أنه قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن أبيه
رضي الله تعالى عنه وعنكم أنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن أبيه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياة فقال الحياء من الإيمان. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وقال مر برجل من الأنصار يعظ أخاه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أبا السواري يحدث أنه سمع عمران بن حسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتحدثني عن صحفك. وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق وهو ابن سويد أن أبا قتادة حدث أنه قال كنا عند عمران بن حسين في رهط منا وفينا بشير بن كعب فحدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحياء خير كله وقال الحياء كله خير. وقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعفا. قال فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتعارض فيه. قال فأعاد عمران الحديث قال فأعاد بشير فغضب عمران قال فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال حدثنا أبو نعامة العدبي قال سمعت حجير بن الربيع العدبي يقول عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حماد بن زيد. باب کا عنوان ہے ایمان کی شاخوں کا بیان. ایمان کے شعبوں میں سے اور شاخوں میں سے کون سی افضل ہے اور کون سی ادنا. شرم و حیا کی فضیلت اور اس کے ایمان میں سے ہونے کا بیان. پہلی حدیث مبارک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایمان کی 70 سے کچھ زائد شاخیں اور حیا شرم کرنا بھی ایمان کی بہت بڑی شاخ ہے. دیکھیں کہ روایت میں بدعوں و سبعون اور بدعوں و ستون شک کے ساتھ اور بعد میں صرف سبعون اور بعض روایتوں میں صرف ستون یقین کے ساتھ. بعض حضرات سبعون اور ستون کو کثرت پر محمول کرتے ہیں، یعنی تعداد میں در حقیقت کوئی اختلاف نہیں، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں. جیسے ان تستغفر لهم 70 مرۃ، 70 سبا وغیرہ یہ عدد جو ہے یہ تکثیر کو بتلانے کے لیے آتے ہیں. بعض حضرات انہیں تحدید پر بھی محمول کرتے ہیں، تحدید پر بھی محمول کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ 70 یقینی ہیں اور 70 میں شک ہے. بعض کہتے ہیں 70 کو لیا جائے 70 کو چھوڑ دیا جائے. یہ اختلاف لوگ بیان کرتے ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ثقہ کی روایت میں کوئی چیز زائد ہو تو اس کو قبول کیا جاتا ہے. زیادت الثقہ مقبولہ، یہ ایک ضابطہ ہے. یہ جو حدیث مبارک اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ بہت سے محدثین نے اسلامی شعبوں کو جمع کرنے کے لیے اس حدیث مبارک کو باقاعدہ یعنی اپنی تصنیف اور تالیف کا محور بنایا. دیکھیں احادیث میں بعض اعمال کو رکن اور بعض کو شعبہ کہا گیا. اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی غرض اعمال کے درمیان میں باہمی فرق بتلانا ہے، کیونکہ جن کو ارکان کا نام دیا گیا ہے ان کی حیثیت بلند ہے اور جن کو شعبہ کہا گیا ہے ان کی حیثیت ایک شاخ کی طرح ہے.
شاخ کے کٹنے سے اصل درخت کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا، لیکن درخت کی جو خوبصورتی ہے، اس کا جو کمال ہے، اس میں فرق ضرور آتا ہے۔ گویا ایمان ایک جز ہے، اور مومن سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں وہ شاخ ہیں۔ جس طرح درخت کی خوبصورتی شاخ پر موقوف، اسی طرح ایمان کا کمال اعمال پر موقوف ہے۔ اس روایت کے ذریعے سے بھی مرجئہ اور معتزلہ وغیرہ کی بھرپور تردید کرنا مقصود ہے کہ اعمال کے نہ ہونے سے پورا درخت ہی ڈہ جائے اور آپ یہ کہہ دیں کہ معتزلہ کہ وہ ایمان سے نکل جائے گا، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ اور اعمال کی کوئی حیثیت نہ ہو جیسے مرجئہ مانتے ہیں، وہ بھی بات صحیح نہیں ہے، یہ بھی جو ہے بات صحیح نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں بھی کلمہ طیبہ کو ایک درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ مگر اس درخت سے نہیں جس میں پھل پھول کی کوئی رونق نہ ہو، دوسرے درختوں کی طرح نہیں، بلکہ موسم کی قید سے آزاد ہو کر پھل پھول سے لدے ہوئے جو درخت رہتے ہیں ان کے ساتھ اس کی تشبیہ کی گئی ہے۔ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین۔ حدیث میں الحیاء شعبۃ من الایمان کہا گیا، شعبۃ یعنی عظیم شعبہ۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ طبیعت کی اس انفعالی کیفیت کو حیا کہتے ہیں جو کسی ایسے خیال اور کام کا نتیجہ ہوتا ہے جسے عرفاً یا شرعاً اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ وہ کام کرنا جو خدا اور اللہ کی اطاعت اور حقوق کی ادائیگی پر آمادہ کرتا ہے، اس کا نام حیا ہے، اس کا نام حیا ہے۔ جی، حدیث کا مطلب یہ کہ جو چیز بھی شرعاً یا عرفاً بری ہو اسے فوراً چھوڑ دیا جائے، اسے فوراً چھوڑ دیا جائے۔ بہت ہی عمدہ مناسبت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا شعبہ اس سے تعبیر کیا۔ حیا پوری کی پوری خیر ہے، حیا پوری کی پوری خیر ہے، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حیا وہی اچھی ہے جو شریعت کی حد میں رہ کر، شریعت کی حد کی پابندی سے باہر اگر کوئی حیا ہے تو پھر وہ حیا یعنی اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے مشکات میں ایک حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ شریعت کے خلاف جو حیا کرتا ہے گویا کہ وہ اس بات کا مدعی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ باغیرت ہوں۔ جس بات کی اللہ اجازت دے دے اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک غلط نہیں، لہذا ایسی چیز بلا جھجک کر گزرنا ایمان کی علامت، پھر اس میں حیا نہیں، اس میں حیا نہیں، شریعت کے خلاف حیا کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی روایت میں ایمان کے شعار و شعبوں کا ذکر نہیں، حیا کو کیوں مستقلاً ذکر کیا گیا؟ اس کا جواب شرح کی طرف سے گیا ہے کہ حیا چونکہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، سارے شعبوں کے لیے دائی۔ جس کے اندر حیا ہوتی ہے وہ دنیا آخرت کی رسوائی سے ڈرتا ہے اور اللہ کے ارشادات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا، اس لیے خصوصی طور پر اس کا ذکر فرمایا کہ حیا جو ہے گناہ سے روکتی ہے، حیا گناہ سے روکتی ہے جیسے ایمان گناہ سے روکتا ہے انسان کو۔ ایک آخری روایت جس میں حضرت عمران بن حسین غصہ ہو گئے
کہ انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا ہے کہ حیا مکمل خیر ہے، اور بشیر بن کعب نے کہا کہ حکماء کی باتوں میں بھی ہے کہ حیا پوری کی پوری خیر ہے۔ تو حضرت عمران کو غصہ اس لیے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو حکماء اور دانشوروں کے کلام کے ساتھ نہ ملایا جائے، اس لیے انہوں نے ان کو روکا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ چھوٹوں کی بات کی تائید میں بڑوں کی بات پیش کی جاتی ہے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں، آخری نبی ہیں، ان کی بات کی تائید میں دانشوروں کے کلام کو ذکر کیا جا رہا ہے، تو یہ تو ادب کے تقاضے کے خلاف ہے، اس لیے انہوں نے اس سے روک دیا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، ایک مصلحت، کہ دین اور شریعت کا جب حکم آ گیا، کوئی بات آ گئی، تو اب حکماء کے کلام کی کوئی ضرورت ہی نہیں، ان کے تائید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کہ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا دیا، تو اب دوسرے کلام سے، حکماء کے کلام سے، دانشوروں کے کلام سے اس کی تائید کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ حیا عطا فرمائے، ایمان کے تمام شعبوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔